اس کے بعد ہمارے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ بات اب اداروں سے نکل کر افراد تک چلی گئی ہے، اور ہم اگر انفرادی سطح پر ٹھیک ہو جائیں، ہم انکار کر دیں تو یہ معاشرہ سنبھل سکتا ہے۔ آج کرپشن ہی کرپشن کا چوتھا اور آخری پروگرام ہے۔ ہمارے پروگرام میں آج اسلامی دنیا کی نامور شخصیت، عصر حاضر کے طلسماتی خطیب اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دل مو لینے والے مولانا طارق جمیل شامل ہیں۔ ہم مولانا طارق جمیل سے پوچھیں گے کہ ہم عام آدمی کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ مولانا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا یہ بتائیے گا، ہم لوگ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کرپٹ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، اور جب مسلمان کرپٹ ہو تو باقی کیا چیز بچتی ہے؟ اصل میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ جب لوگ گناہ کرتے ہیں تو ان کے دلوں پہ سختی آ جاتی ہے، پردہ آ جاتا ہے۔ پھر اس کو قرآن یوں بیان کرتا ہے لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي صدور، آنکھوں سے تو دیکھ رہے ہیں لیکن دلوں سے اندھے ہیں۔ جب دلوں پر نافرمانی کی وجہ سے پردے آ جاتے ہیں تو پھر آخرت سامنے رہتی نہیں، اور صرف دنیا اور اس کے مفاد سامنے ہوتے ہیں، تو اس میں پھر لوگ گمراہ ہوتے چلے جاتے ہیں، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس وہ تقریباً بھول جاتے ہیں، تو پھر سامنے جو ہوتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو آپ اگر دیکھیں مولانا تو پوری سوسائٹی سے برکت ختم ہو گئی ہے۔ لوگوں کے پاس پیسہ ہے، بے تحاشا پیسہ ہے، گاڑیاں ہیں لوگوں کے پاس، مرتبے ہیں لوگوں کے پاس، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں ان کے پاس، اور اس پہ فصلیں اگتی ہیں، کھیتیاں کاٹی جاتی ہیں، اناج بھی ہے ہمارے ملک میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ برکت نہیں ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ شاید یہ برکت اس لیے نہیں ہے کہ ایک کرپٹ سوسائٹی ہے۔ آپ دوائی لینے چلے جائیں تو اس دوا پہ بھی ملاوٹ آپ کو ملتی ہے، اور آپ یہ حالت یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید بھی خریدیں اس مارکیٹ سے تو اس کا کاغذ بھی ٹھیک نہیں لگایا جاتا، اس کا کاغذ بھی بازو کا سب سٹینڈرڈ لگا دیتے ہیں یہ لوگ۔ جی یہ اس کے پیچھے بھی اصل میں ہماری نافرمانی اور بدعمالی ہی ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ما من قوم یظہر فیہم ربا الا اخذوا بالسنۃ، اور وما من قوم یظہر فیہم الرشا الا اخذوا بالرعب۔ جس قوم میں سود پھیل جاتا ہے اس قوم کو قحط گھیر لیتا ہے۔ تو قحط کی ایک شکل تو چیزوں کا ناپید ہونا ہے، دوسری شکل بے برکتی کا ہونا ہے، اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ ہونا ہے، اور بے برکتی کا اٹھ جانا ہے، یہ بھی اس قحط کی ایک شکل ہے۔ اور جب رشوت پھیلتی ہے تو اللہ تعالیٰ دشمن کا روپ ڈال دیتا ہے اور دشمنوں کا خوف دلوں پر چھا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ ہماری وہ نافرمانی ہی ہے، سود کا پھیلنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما ظہر الغلول فی قوم قط الا القی فی قلوبہم الرعب۔ جب حکومت کے مال میں کوئی قوم بددیانتی کرتی ہے اور سرکاری خزانے کو لوٹتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دشمن کا روب ڈال دیتے ہیں۔ اور ولا فشى الزنا فی قوم قط الا کثر فیہم الموت، اور جس قوم میں زنا کی کثرت ہوتی ہے ان میں اللہ تعالیٰ اموات کی کثرت فرما دیتے ہیں۔ اور ولا نقص قوم المکیال والمیزان الا قطع عنہم الرزق۔ اب یہ وہ آپ کی بات کا اس میں جواب آ رہا ہے کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے ان سے رزق کی برکتوں کو اٹھا دیا جاتا ہے، اور رزق کی کمی کا ان کو شکار کر دیا جاتا ہے۔ اور ولا حکم قوم بغیر الحق الا فشا فیہم الدم، اور جب کوئی قوم ظلم کے فیصلے کرتی ہے تو ان میں خون کا بہنا بکثرت ہو جاتا ہے اور قتل و غارت کی فضا عام ہو جاتی ہے۔ اور ولا خطر قوم بالعہد الا سلط علیہم العدو، اور جب کوئی قوم وعدہ خلافی کرتی ہے اور بدعہدی کرتی ہے تو ان پر اللہ تعالیٰ دشمن کو مسلط فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائے ہیں اور بتائے ہیں۔